بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ تو ہم اپنے سلسلہ سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عدل و انصاف۔ عدل و انصاف والے موضوع میں ہمیں جو دیکھنے کو اور سیکھنے کو چیزیں ملیں گی وہ ہے عدل و انصاف کی معاشرتی اہمیت، کہ معاشرے میں عدل و انصاف کی کیا اہمیت ہے، اور دوسرے نمبر پر قبل اسلام عدل و انصاف، کہ اسلام سے پہلا عدل و انصاف کیسا تھا، کیسا لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرتے تھے، اور نمبر 3 بعد از اسلام عدل و انصاف، کہ عدل و انصاف اسلام کے بعد کیسا تھا، اسلام نے عدل و انصاف کی کیا اہمیت بیان فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 4 جو سیکھنے کو چیز ملے گی وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنے زمانے میں کس طرح جو اپنی زندگی میں انصاف سے کام لیا۔ تو عزیز طلبہ، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عدل و انصاف۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ عدل و انصاف کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، لہٰذا عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ معاشرے میں ہر کسی کو اس کا حق ملے۔ جہاں انصاف پر اب مبنی معاشرہ ہوگا وہاں معاشرے کی دوسری خرابیاں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی، کیونکہ اس طرح کوئی کسی کا حق غصب نہیں کر سکے گا۔ تو عدل و انصاف کی معاشرے میں یہ اہمیت ہے کہ انصاف اگر قائم رہے گا کسی بھی معاشرے میں، تو اگر عدل و انصاف کے بغیر کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ترقی کرے تو ہمیں اپنے معاشرے میں عدل و انصاف کو قائم کرنا لازمی ہے، کیونکہ عدل و انصاف کے ذریعے انصاف کا یہ تقاضا ہے، انصاف ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہر کسی کو معاشرے میں اس کا حق دیا جائے۔ جب ہر کسی کو اس کا حق ملے گا تو وہ کسی بھی طرح کی کوئی جو فرد گڑبڑ نہیں کرے گا، اور جہاں پر جو انصاف پر مبنی معاشرہ ہوگا تو وہاں پر معاشرے میں جو دوسری خرابیاں، چوری ڈکیٹی یا قتل و غارت ہے، وہ خود بخود ختم ہو جائیں گی، کیونکہ انصاف کے ذریعے، عدل کے ذریعے ہر کسی کو اس کا حق ملے گا۔ تو لہٰذا کوئی بھی ایسا مذموم قدم، ایسا جو بیہودہ قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو جو یہ تمام قسم کی خرابیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی جب ہر کسی کو اس کا حق ملے گا۔ سزا کے خوف سے کوئی بے ایمانی یا ناانصافی کا مرتکب نہ ہوگا۔ اگر کوئی چور ہے، اس کی چوری کی اس کو سزا ملتی ہے، تو اس کے پیچھے جو لوگ ہیں جو اس بارے میں سوچ رہے ہیں، تو وہ لوگ بھی اس فعل سے پیچھے ہٹ جائیں گے، وہ بھی کبھی بھی اس بارے میں کوشش نہیں کریں گے۔ اور ناانصافی اگر کی گئی تو پھر ایسے لوگوں کا جو حوصلہ ہے وہ بڑھتا ہے، اور ایسی جو معاشرتی برائیاں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ طلوع اسلام سے پہلے ہر قسم کی بے ایمانی کے طاقتور کو سزا نہ دینا جبکہ کمزور کو سزا دینا عام تھا۔ تو اسلام سے قبل جو انصاف تھا وہ اس قدر بیہودہ، اس قدر خراب تھا کہ اگر کوئی طاقتور ہوتا تھا وہ اپنی طاقت کے بل پر چھوٹ جاتا تھا، اس کو سزا نہیں دی جاتی تھی۔ لیکن اگر کوئی کمزور انسان کسی جرم کا مرتکب ہوتا، کہ کوئی جو جرم کر بیٹھتا، تو وہ اپنے کیے کی سزا پاتا، اور سزا بھی سخت پاتا۔ تو یہ اسلام سے قبل جو انصاف تھا جو معاشرے میں قائم تھا۔ طلوع اسلام سے پہلے اور اس کے بعد، لیکن اسلام کے بعد عدل و انصاف کا بول بالا ہوا، لیکن جیسے ہی انصاف قائم ہوا تو اسلام آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے عدل و انصاف معاشرے میں قائم کیا۔ معاشرہ عدل و انصاف کی فضا معاشرے میں عدل و انصاف کی فضا قائم ہوئی، اور مسلمان معاشرے میں انصاف ایک ضرورت بن گیا۔ تو اسی طرح اسلام کے آنے کے بعد معاشرے میں عدل و انصاف قائم ہو گیا، تمام لوگوں کو ان کے حقوق ملنے لگے، چاہے وہ امیر ہیں یا غریب ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، ان کا تعلق کسی بھی خاندان، کسی بھی قبیلے سے ہے۔ تو اس طرح جو مسلمان معاشرے میں جو انصاف ایک ضرورت بن کر ابھرا۔ عدل و انصاف کی ضرورت زندگی کے ہر شعبے میں ہے۔ عدل و انصاف کے نفاذ کو ممکن بنانا عدالتی نظام کی ذمہ داری ہے۔ عدل و انصاف کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں عدل و انصاف کی ضرورت ہو، اور عدل و انصاف ہماری زندگی میں کے ہر شعبے سے جو متعلق ہوتا ہے۔ اور اگر عدل و انصاف کا نفاذ کرنا جو ضروری ہم چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنے عدالتی نظام کو مضبوط کرنا ہوگا، عدالتی نظام کو بہتر کرنا ہوگا، کیونکہ عدالتی نظام ہی عدل و انصاف کا جو نفاذ کر سکتا ہے۔
اس مقصد کے لیے عدالتوں کا آزاد ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں عدل و انصاف قائم ہو تو اس کے لیے جو عدالتوں کا آزاد ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ججوں پر کسی قسم کا سیاسی دباؤ نہیں ہونا چاہیے۔ جج اپنے فرائض جو ہیں وہ بغیر کسی دباؤ کے اپنے جو انجام دیں، تو اس طرح ہی معاشرے میں عدل و انصاف قائم ہو سکتا ہے تاکہ قانون کا اطلاق سب پر یکساں ہو۔ تو اگر ججز جو ہیں وہ جو انصاف کرنے والے ان پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہوگا تو وہ تب ہی جو معاشرے میں انصاف قائم کرنے میں کامیاب ہوں گے، لیکن اگر وہ سیاسی دباؤ کا شکار رہے تو کبھی بھی معاشرے میں جو انصاف قائم نہیں ہو سکتا۔ کوئی امیر ہو یا غریب، سزا سب کے لیے جرم کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو انصاف کا تقاضا یہ ہے، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جیسا جرم کسی نے کیا ہے اس کے مطابق اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، اگر چاہے وہ اس امیر ہے یا غریب ہے۔ اگر اس کا جرم بڑا ہے تو چاہے وہ امیر ہی کیوں نہ ہو، اس کے مطابق اس کو سزا ملنی چاہیے۔ تو یہی معاشرے کی بقا کی جو ضمانت ہے، اسی سے معاشرے قائم ہوتے ہیں، اسی سے معاشرے بڑھتے پھلتے پھولتے ہیں۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انصاف کی مثالیں ہیں، ان میں سے ایک مثال ہمارے سامنے جو بیان کی گئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو قوم عدل و انصاف کو ترک کر دیتی ہے تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ کہ جو بھی قوم اپنے معاشرے میں عدل و انصاف کو چھوڑ دیتی ہے تباہی اس کا مقدر بن جاتی ہے، تباہی اس کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کی بہت سی مثالیں چھوڑی جو دنیا کے لیے نمونہ ہیں۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم اٹھا کر دیکھ لیں، طریقہ اسلام کا مطالعہ کریں، تو ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو انصاف پر مبنی مثالیں جو اسلامی تاریخ میں ایک روشن پہلو کے طور پر نمایاں ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ قبیلہ بنو مخزوم کی عورت نے چوری کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے قومیں اسی لیے برباد ہو گئیں کہ ان میں اگر کوئی بڑا جرم کرتا تھا تو اسے سزا نہیں دی جاتی تھی، اور اگر کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا تو اس پر حد لاگو کر دی جاتی تھی۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت عبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ صحیح البخاری کتاب حد اور سزاؤں کے بیان میں حدیث نمبر 6787۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں ہوا یہ کہ ایک قبیلہ بنو مخزوم کی عورت فاطمہ نامی نے چوری کر لی، تو جب اسلام کے مطابق اس پر حد نافذ کرنے کا وقت آیا تو اب قبیلے کے جو لوگ تھے، اس قبیلے کے جو سردار تھے، انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے قبیلے کی عورت کو سزا مل جائے گی تو یہ تو ہمارے لیے ایک شرمندگی کا باعث ہوگا، تو کسی نہ کسی طرح ہمارے جو قبیلے کی عورت ہے جس نے چوری کی ہے وہ اس سزا سے بچ جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس مقصد کے لیے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر سکیں۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے، تو جب آ کر انہوں نے سفارش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی قوموں کی جو بربادی ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ اگر کوئی بڑا جو سزا کرتا، اگر کوئی بڑا جرم کرتا تو وہ چھوڑ دیا جاتا، اس کو معاف کر دیا جاتا، لیکن اگر کوئی چھوٹا یا غریب کوئی انسان جو غریب قبیلے سے تعلق رکھنے والا کوئی جرم کرتا تو وہ اس کی سزا پاتا۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی جو چوری کی مرتکب ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا جو حکم دیتا، اس لیے اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے سامنے جو انصاف کی ایک مثال ہے۔ عدل و انصاف کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ کسی بھی معاشرے میں قانون کی بالادستی سے معاشرہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا ہے۔ تو عدل و انصاف کسی بھی معاشرے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ معاشرے کی ترقی کا انحصار ہی عدل و انصاف پر ہوتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھے نظریہ پاکستان کے عناصر جن پر نظریہ پاکستان مشتمل ہے۔ تو یہ جو اسلام کے مطابق، اسلام کے جو طرز زندگی ہے اس کے مطابق یہ نظریہ پاکستان کے عناصر ہیں۔ تو اگلے سبق تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور آج کی آپ کی جو ڈائری ہے وہ عدل و انصاف
یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ آج کی آپ کی ڈائری عدل و انصاف والا جو موضوع ہم نے پڑھا ہے وہ آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔